Assalamualaikum. I would like to welcome you all to the 5th episode of Desi Table Talk. آج ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں ڈاکٹر نیر جو کہ کولیسٹرول پہ ہم سے بات کریں گے. اینڈ آئی ہیو اے فیو کویسچنز دیٹ آئی ول آسک ہم جو کہ میرے خیال میں جنرل نالج کے لیے ہیں. مگر بفور وی اسٹارٹ the most important thing that you need to know, this does not form a doctor-patient relationship between the viewers and the doctors here. اور جو بھی ہم یہاں پیش کر رہے ہیں that is purely informational and it is not supposed to be any medical advice. If you have any medical issues, you should consult with your own doctor. تو having said that, آج کا جو ٹاپک ہے وہ کولیسٹرول کے بارے میں ہے. اور مجھے بہت سے لوگوں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اگر دیسیوں کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو ایسی زبان میں کریں جو دیسی سمجھ سکیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اردو یا ہندی میں بات کریں, مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں اردو ٹرانسلیشن نہیں ملتا. تو سب سے پہلے تو میں یہی بات کہوں گا کہ کولیسٹرول جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا مجھے کولیسٹرول کی بیماری ہے, اول تو یہ کہ کولیسٹرول بیماری نہیں ہے. کولیسٹرول ایک لیب ہے جو کہ بڑھا ہوا ہے, یا ایک چکنائی ہے آپ کے بلڈ میں جو بڑھی ہوئی ہے. مگر کولیسٹرول کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ملا مجھے. میں نے گوگل بھی چھان ماری, مگر گوگل بھی جب ٹرانسلیٹ کرتا ہے کولیسٹرول کو تو کولیسٹرول ہی لگتا ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ اردو میں شاید اس لیے کولیسٹرول نہیں ہے کیونکہ دیسیوں کو کولیسٹرول کی تکلیف نہیں ہوتی, جو کہ سراسر غلط ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ڈاکٹر نیر کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو پہ. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ کولیسٹرول کے بارے میں ہے. تو سب سے پہلے تو اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ کولیسٹرول ہے کیا, اور کولیسٹرول کی کتنی قسمیں ہیں جو کہ ایک عام انسان کو یا عام آدمی کو پتہ ہونی چاہیے. جی شکریہ بہت بہت پھر سے مدعو کرنے کا. کولیسٹرول اصل میں ایک فیٹ ہے, کمپوننٹ ہے جو کہ جسم میں بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے اس کے. ہر سیل کی میمبرین کو کریٹ کرنے میں کولیسٹرول کا ہاتھ ہوتا ہے. کولیسٹرول اس میں شامل ہوتا ہے سیل میمبرینز میں. پھر انزائمز مختلف بنتے ہیں, ہارمونز بنتے ہیں جسم میں, وہ کولیسٹرول سے بنتے ہیں. وائٹامن, اسپیشلی وائٹامن ڈی از میڈ آؤٹ آف کولیسٹرول. بائل ایسڈ جو کہ آپ کا پتا ہوتا ہے جو کہ ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے, اس میں بائل سالٹس ہوتے ہیں, وہ دوز آر ڈیریویٹیوز آف کولیسٹرول. سو آئی تھنک اٹس این اسینشیل کمپوننٹ آف دا ہیومن باڈی, آف دا ہیومن کیمسٹری. مگر جو جس چیز کی ہمیں نشاندہی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول سے بیماریاں کیا پروڈیوس ہوتی ہیں, اس کی بات کریں گے آگے چل کے. جو ٹائپس آف کولیسٹرول جب آپ کا لیب ٹیسٹ کیا جاتا ہے, بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں ایک آپ کو ٹوٹل کولیسٹرول نمبر دیا جاتا ہے. ایک اچھے کولیسٹرول کی مقدار جو کہ HDL کہلاتا ہے, ایک برے کولیسٹرول کی مقدار جو کہ LDL اور لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کولیسٹرول کہلاتا ہے, اور ایک ٹرائی گلیسرائڈس کی مقدار بتائی جاتی ہے. یہ 4 عموماً امپورٹنٹ نمبرز ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے, اور ان کی میں رینجز بھی بتا دوں اگر آپ سمجھتے ہیں وہ مناسب ہوگا. تو ٹوٹل کولیسٹرول 200 سے کم ہو تو مناسب ہے. 200 ملی گرامس پر سینٹ اس کا یونٹ ہے. اگر اس سے کم ہے تو صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ٹرائی گلیسرائڈس 150 سے 150 ملی گرام پر سینٹ سے کم ہیں تو وہ بھی نارمل رینج کہلاتا ہے. HDL اور جو جس کو اچھا کولیسٹرول کہا جاتا ہے, اگر وہ خواتین میں 50 سے زیادہ ہے اور مردوں میں 40 سے زیادہ ہے تو اس کو نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پروٹیکٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور جو برا کولیسٹرول ہے جو کہ LDL کولیسٹرول ہے, جو کہ ایک نمبر ہے جو لوگوں کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں, عام فہم ہے, وہ اس کا نمبر 100 ہے. 100 سے کم ہونا اچھا ہے. 100 سے اوپر ہو تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلی کرنی پڑے اپنے خوراک میں یا دواؤں کی ضرورت پڑے استعمال کرنے. تو اس میں جو ہے کولیسٹرول میں جیسا کہ آپ نے نمبرز بتائے, اگر تو کسی کو ڈائبٹیز ہے یا اس کو ہارٹ کے اور رسک فیکٹرز ہیں تو کیا یہ نمبر اور نیچے ہونا چاہیے, جیسے کہ ٹرائیگلیسرائڈ 130 ہے یا 150 ہے, مگر اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو کیا ان کا ٹرائیگلیسرائڈ اور کم ہونا چاہیے یا ان کا LDL اور کم ہونا چاہیے, یا یہ جو لمٹس ہیں یہ سب کے لیے؟ یہ لمٹس عمومی طور پہ مناسب ہیں,
مگر خاص کنڈیشنز میں اور لوور لمٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کا جو ٹارگٹ ایل ڈی ایل ہے، فرض کریں اگر خدا نخواستہ کسی کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا پہلے اسٹروک ہو چکا ہے، تو وہ ٹارگٹ ایل ڈی ایل جو ہے وہ ہم 70 کر دیتے ہیں 100 کے بجائے. اسی طرح ڈائبٹیز چونکہ بہت اثر کرتی ہے دل پہ بہت مختلف طرح سے اور اٹس اے میجر رسک فیکٹر، اس میں بھی اگر آپ جتنا لو رکھیں ایل ڈی ایل اتنا اچھا ہے. اس میں بھی 70 ہی عموماً ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جہاں تک ٹرائیگلیسرائڈس کا تعلق ہے، اگر ڈائبٹیز خود کنٹرول میں نہیں ہے تو ٹرائیگلیسرائڈ لیول بڑھا ہوا ہوگا آپ کا، تو اس کا ایبسولوٹ لیول تو 150 اس سے نیچے رکھنا مناسب ہے. مگر آپ نے اگر اپنا ڈائبٹیز کو صحیح کنٹرول میں نہیں رکھا ہے، آپ کے ڈائبٹیز نمبرز نارمل نہیں ہیں، آپ کا A1C بڑھا ہوا ہے یا آپ کے فاسٹنگ شوگرز اچھے نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول بھی بڑھا ہوگا. یہ بتاتا چلوں میں اس ضمن میں کہ جو ایکسٹرا شوگر آپ کی باڈی میں سٹور ہوتا ہے وہ ایز فیٹ سٹور ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ایکسٹرا شوگر ہے آپ کے خوراک میں جو کہ آپ کے جسم کو استعمال نہیں کر پا رہا ہے انسولین کی کمی کی وجہ سے یا ایکسیس ہے، تو وہ دیٹ از کنورٹڈ ٹو ٹرائیگلیسرائڈز، کنورٹڈ ٹو فیٹ، اینڈ یور triglyceride level in the blood might be higher when you have uncontrolled diabetes. تو اس میں جو ایک اور سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم دیسی جو ہے ساؤتھ ایشیا سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یا دوسری ساؤتھ ایشین کنٹریز سے، ہم جینیٹکلی یا موروثی طور پہ ہمارا ایچ ڈی ایل کم ہوتا ہے. ایچ ڈی ایل جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کارڈیو پروٹیکٹیو کولیسٹرول ہے یا وہ ہارٹ کی بیماری سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے. تو اگر تو جینیٹکلی کیا یہ صحیح ہے کہ ہم دیسی جو ہیں ہمارا ایچ ڈی ایل کم ہوتا ہے عام طور پہ؟ جی صحیح کہا آپ نے. میں نے میرے خیال میں پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر آیا تھا سرسری طور پہ، اس کو تفصیل بتاتا چلوں. ایچ ڈی ایل کارڈیو پروٹیکٹیو ہوتا ہے اس لیے کہ ایچ ڈی ایل ریورس کولیسٹرول ٹرانسپورٹ میں مدد کرتا ہے. جو شریانوں میں چکنائی جمع ہو گئی ہے، شریانوں کی دل کی شریانوں میں جہاں پر کولیسٹرول ڈپازٹس ہو رہے ہیں جو کہ بلاکیج پیدا کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے ریموو کر کے اور لیور میں لانے کے لیے فار میٹابولزم ایچ ڈی ایل استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے اس کو ریورس کولیسٹرول ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے. ہم لوگوں کے یہاں خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے یہاں ایچ ڈی ایل کم ہوتا ہے، آپ نے صحیح فرمایا. اور جو ایچ ڈی ایل ہوتا ہے کم مقدار میں بھی وہ اتنا کارآمد نہیں ہوتا جتنا اچھا ایچ ڈی ایل ہوتا ہے. تو ایون دو یو ہیو لو نمبرز آن ٹاپ آف دیٹ یو ایکچولی ہیو ڈس فنکشنل ایچ ڈی ایل. تو اتنی مدد نہیں کر پاتا آپ کی، اتنی آپ کو اور محنت کرنی پڑتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، نمبرز بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ بھی اتنا کارآمد نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے یہاں اور بھی میٹابولک ایبنارملٹیز ہوتی ہیں جو کہ دل کی رسک، دل کے خطرے کو، دل کے ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھانے میں کو بڑھاتی ہیں، جس میں ایل ڈی ایل جو ہے جو کہ برا کولیسٹرول ہے، اس میں خاص طور پہ چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ چھوٹے پارٹیکلز زیادہ آرام سے شریانوں میں کی تہہ میں جا کر اور ان میں بلاکیج پیدا کر سکتے ہیں. تو دونوں برا کولیسٹرول خطرناک والا زیادہ ہے اور اچھا کولیسٹرول کم بھی ہے اور اتنا کارآمد بھی نہیں ہے. تو اگر تو کسی کا ایچ ڈی ایل کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے دوائیں عام طور پہ کوئی اثر نہیں کرتی، مگر اس کے لیے سب سے بہتر کیا طریقہ ہے ایچ ڈی ایل بڑھانے کے لیے؟ جی اللہ کرم ہے، اب دوائیں ایسی موجود ہیں جو کہ فرق پیدا کرتی ہیں، مگر آپ نے صحیح کہا امپیکٹ ان کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو ایچ ڈی ایل کو بڑھانے کے لیے خاص طور پہ ہم لوگوں میں جو کہ ہمارا بیک گراؤنڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہے، جن کا ایچ ڈی ایل کم ہوتا ہے، ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ جسمانی ورزش کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، اور بہت زیادہ ورزش کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ صرف چہل قدمی کر رہے ہیں اور آپ ایکٹیو ہیں، اگر آپ دن میں 10,000 قدم چل رہے ہیں اور آپ کی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی اتنی ہے، آپ دن بھر آفس میں بیٹھ کے ڈیسک پہ کام نہیں کر رہے ہیں، یا اس کے باوجود آپ اس کے علاوہ وقت نکال رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے، دیٹ ول امپیکٹ دی ایچ ڈی ایل، دیٹ ول انکریز دی ایچ ڈی ایل. مگر دوائیں بھی اس کے ساتھ ہیں جو موجود ہیں، اسٹیٹنس بھی کام کرتی ہیں ایچ ڈی ایل کو بڑھانے کے لیے. نائسن ایک دوا ہے جو کام کرتی ہے، وہ بھی ایچ ڈی ایل اس سے بڑھ سکتا ہے. انفارچونیٹلی جو کہ بہت ریسرچ ہوئی ہے اس پہ کہ ایچ ڈی ایل بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ کارآمد کون سی دوا ہو سکتی ہے، دوائیں نکالی گئیں، ایجاد کی گئیں، مگر ان کے سائڈ افیکٹ اس طرح کے تھے کہ وہ اپروو نہیں ہو سکیں، سیفٹی پروفائل ان کا اچھا نہیں تھا. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں اور ایکسرسائز کریں تو آپ کا ایچ ڈی ایل بڑھے گا. تو ہمارا ایز اے کمیونٹی، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وی آر اے لیزی
لیزی کمیونٹی ان دا سینس کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ کھانے کے ارد گرد گھومتا ہے، اور ہم بہت زیادہ ایکسرسائز اور ان چیزوں میں یا تو یقین نہیں کرتے یا یقین کرنا نہیں چاہتے. تو ایز اے کمیونٹی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے کولیسٹرول نمبرز کو نارمل رکھیں؟ جی بڑا مشکل سوال ہے یہ، اس لیے کہ وہی بات ہے کہ اس میں بہت کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ بچپن سے اگر خوراک کی عادتیں صحیح ڈالی جائیں، اگر آپ کے گھر میں صحیح کھانے کھائے جا رہے ہیں اور بہت مرغن استعمال نہیں کیے جا رہے کھانے، اور صحیح تناسب ہے مختلف کھانے کے کمپوننٹس کا، بیلنس ڈائٹ پہ آپ ہیں، اور بچپن سے اگر آپ بچوں کو یہی کھلائیں گے تو ان کو اسی چیز کی عادت پڑے گی، تو پھر ان کو بدلنا نہیں پڑے گا بہت بڑے ہو کے. جب ان کا رسک بڑھتا ہے فار ہارٹ ڈیزیز اس عمر میں پہنچ کے، ان کو اپنا لائف سٹائل بہت نہیں بدلنا پڑے گا، اس سے ان کو اچھی عادت ہوگی کھانے کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم لوگ آپ نے جس طرح کہا کہ ایکسرسائز سے کترتے ہیں، یہ اس انہیبیشن کو ختم ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ مرد حضرات کے علاوہ خواتین میں اس کو زیادہ اور بھی اس میں انہیبیشن رہتا ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. محنت کا کام اب نہیں ہوتا ہے عام طور پہ. آپ آفس ورکرز جو ہیں جو کام کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ہماری چہل پہل کم ہوتی ہے، چہل قدمی کم ہوتی ہے، ورزش تو بالکل نہیں ہوتی. تو اگر آپ اپنا روٹین اس طرح بنا لیں کہ آپ تھوڑا وقت نکال کے آدھا گھنٹہ اگر ہو سکے دن میں چلنے کے لیے نکال لیں، اگر اس کو چلنے کے لیے مختص کر دیں گے تو پھر آپ اس کو عادت بنا لیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہم سب کریں اور بچپن سے ہی عادت ڈالیں ان چیزوں کی، تاکہ پھر آپ کو لائف سٹائل ڈرامیٹکلی چینج نہ کرنا پڑے جب آپ کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی مشکل ہوتی ہے. تو بالکل صحیح. تو دوسرا جو ایک سوال بہت کامنلی آتا ہے لوگوں میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ، یا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے کہ ان کا کولیسٹرول بالکل صحیح تھا. اچھا، ہم سارا زور ڈالتے ہیں کولیسٹرول، مگر بہت سے ایسے بھی لوگ دیکھے گئے جو بغیر کسی کولیسٹرول کے بڑھے ہوئے ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں، اور میجر ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں. تو کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ لوگوں کا کولیسٹرول نارمل ہو اور پھر بھی انہیں ہارٹ اٹیک ہو؟ جی بالکل، یہ صحیح آبزرویشن ہے. بالکل ایکچولی اسٹڈیز نے تو بتایا ہے کہ اپ ٹو 50% آف پیپل، 50% تک لوگوں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ان لوگوں کا کولیسٹرول نارمل ہو سکتا ہے. بٹ اس کی کئی اور وجوہات ہیں، بہت سارے اور رسک فیکٹرز ہیں. اس میں ڈائبٹیز ہے، لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ہائپر ٹینشن وچ از انکنٹرولڈ، ٹوبیکو یوز، پور لائف سٹائل ہیبٹس، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ موروثی طور پہ جینیٹکلی آپ کا رسک بڑھا ہوا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہیں. یہ there are unknown factors that are pertinent for the individual that could be operative. تو صرف کولیسٹرول جو ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے. آپ کا پورا رسک پروفائل دیکھا جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کا لائف سٹائل، آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے، آپ کو شوگر کی شکایت تو نہیں ہے، آپ میں موٹاپا تو نہیں ہے. اس سے کہ آپ کی جسم میں جس طرح کولیسٹرول میٹابلائز ہو رہا ہے وہ آپ کے پورے لائف سٹائل پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ آپ اپنے فیملی ہسٹری سے اگر صحیح طور پہ واقف ہیں تو آپ پریونشن پہ زیادہ زور دیں گے، اور صرف یہ نہیں کریں گے کہ اگر آپ کو آج دعوت میں جانا ہے تو آپ نے کولیسٹرول کی گولی کھا لی کہ بھئی یہ میرا کور ہو جائے گا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آپ کو لانگ ٹرم افیکٹس کم کرنے ہیں. ڈائبٹیز کے لیے تو یہ کر سکتے ہیں آپ، کہ اگر آپ کو انسولن لیتے ہیں تو اس میں آپ نے اس کی مقدار بڑھا دی اگر آپ کو زیادہ گلوکوز انٹیک کا خدشہ ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو پریونشن پریکٹس کرنا چاہیے، اور اگر آپ کا ہیلتھی لائف سٹائل ہوگا تو انشاءاللہ دوا کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو اسی میں جو ایک اور چیز آتی ہے وہ یہ کہ کولیسٹرول کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ہارٹ ڈیزیز سے یا دل کی بیماری سے، مگر ہائی کولیسٹرول سے اور کیا مسائل ہو سکتے ہیں جو لوگ جن پہ زور یا توجہ نہیں دیتے؟ جی چونکہ کولیسٹرول ان دا کانٹیکسٹ آف ہارٹ ڈیزیز دل کا دورہ اس لیے پڑتا ہے کہ کولیسٹرول ڈیپوزیشنز آرٹریز میں ہو کے ان کو بلاک کرتے ہیں اور دل کے پمپ تک خون صحیح نہیں پہنچتا، وہ صحیح کام نہیں کر سکتا. یہی بلاکیجز مختلف جسم کے مختلف اعضاء کی آرٹریز میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر گردے میں یہ ہو رہا ہے تو کڈنی ڈیزیز، کرونک کڈنی ڈیزیز پیدا کرتے ہیں. اگر یہ دماغ کی شریانوں میں ہو رہا ہے تو اسٹروک پیدا ہو سکتا ہے.
فالج جسے کہتے ہیں. اگر یہ آرٹریز آف دی ایکسٹریمٹیز لیگز میں ہو رہا ہے تو آپ کو چلنے میں ہو سکتا ہے کہ چلنے میں آپ کو مشکل محسوس ہو, خاص طور پہ اگر آپ چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں تو آپ کو پیروں میں درد ہو, ریسٹ کرنا پڑے, پھر وہ صحیح ہو جائے, اس کو انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن کہا جاتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو بلاکیج ہیں یہ کس جگہ پر ہیں, چونکہ جسم کی ساری شریانیں ایک ہی طرح بیہیو کرتی ہیں, میڈیم سائز آرٹریز دے آل ہیو دا سیم فزیولوجی, جہاں پر بھی کولیسٹرول زیادہ جمع ہوگا وہ ہو سکتا ہے. اب یہ ہم لوگ اس کو صرف ہارٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ دل کی شکایت جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے, مگر آپ یہ سوچیے کہ خدا نخواستہ کسی کو فالج ہوتا ہے جس کا یہی وجہ جس کی یہی ہے, تو وہ ناکارہ ہو سکتا ہے آدمی اور بالکل محتاج ہو سکتا ہے دوسروں پہ. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ یہ پورے جسم پہ اثر کرتا ہے کولیسٹرول کی زیادتی. چلیں اس کے ساتھ میں اجازت لوں گا اپنے ویورز سے, مگر اس سے پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر نیّر کہ آپ دوبارہ ہمارے پاس تشریف لائے, اپنا ٹائم نکالا. مگر ہوپ فلی دس از ناٹ دا لاسٹ ٹائم, ہوپ فلی یہ سلسلہ جاری رہے گا. جیسے جیسے لوگ ہمیں سوال بھیجیں گے ہم ان کے جوابات کے لیے ڈاکٹر نیّر کو پھر تکلیف دیں گے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کولیسٹرول جو ہے دیٹ وہ صرف ہارٹ کی بیماری کے لیے اہم نہیں ہے, بلکہ اس سے اور بھی ایشوز ہوتے ہیں ہیلتھ کے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا کولیسٹرول ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ چیک کرائیں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اچھا اور برا کولیسٹرول کس لیول پہ ہے, تاکہ اس کو ٹھیک کرنے کی آپ کوشش کریں, بیکاز پریونشن از ڈیفینیٹلی بیٹر دین کیور. تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کا جو شو ہے اس کو میں ختم کروں گا, مگر ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کو ہٹ کریں اینڈ اسپریڈ دا ورڈ, کیونکہ یہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں دس از فار انفارمیشنل پرپزز, تاکہ لوگوں میں ان چیزوں کی جانکاری ہو, لوگ ان چیزوں سے واقف ہوں. اور اگنورینس جو ہے وہ دیٹ از ناٹ نیسیسرلی اے بلس, کیونکہ اس سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں, پھر انشاءاللہ چھٹی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.